ہارون رشید کے دربار میں دو لڑکی آئی، ایک کالی تھی ایک گوری تھی، دونوں نے کہا ہمیں نوکری دے دو۔ بادشاہ نے سوچا کہ دونوں کو بیوقوف بنا دیتے، کہا کہ ایک ہی نوکری ہے، کسی کو نہیں ملے گی، اس کو ملے گی یہ خوش ہو جائے گی، اس کو نہیں ملے گی وہ مایوس ہوگی، ملے گی تو نہیں، کسی کو نہیں ملے گی۔ لڑکی بادشاہ سے زیادہ چالاک تھی، کہا حضور امتحان لے لو، جو پاس کرے اس کو نوکری دے دو، جو فیل ہو جائے اس کو یہاں سے برخاست کر دو۔ بادشاہ پھنس گیا۔ اب گوری سے سوال کیا کہ تم اگر ثابت کر دو گی کہ گوری کالی سے اچھی ہوتی ہے تم کو نوکری مل جائے گی۔ کالی سے کہا اگر تم ثابت کر دو گی کہ کالی گوری سے اچھی ہوتی ہے تو تم کو نوکری مل جائے گی۔ تو جھٹ سے گوری نے کہا موتی سفید ہے قیمت ہے اس کی لاکھوں، اور کوئلہ ہے کالا پیسوں میں ڈھیر پالے، اللہ کے نیک بندوں کا منہ سفید ہوگا، اور جو دوزخی ہوں گے منہ ان کے ہوں گے کالے۔ بادشاہ سلامت ایک طرف موتی کو دیکھیے گورا ہوتا ویسے میں گوری ہوں، ایک طرف جنتی کا چہرہ گورا ہوگا، دیکھیے میں گوری ہوں، مجھ کو فضیلت ہے، کوئلے کے اوپر فضیلت ہوتی ہے موتی کو، اور جہنمی کے اوپر جنتی کو فضیلت ہوتی ہے، اسی طرح مجھ کو فضیلت ہے۔ تو کالی نے سوچا کہ اگر میں خاموش رہوں گی مقدمہ ہار جاؤں گی۔ چھٹ سے کالی نے کہا ہے مشک نافکالی قیمت میں بیش غالی، روئی سفید ہے پیسوں میں ڈھیر پالی، آنکھوں کی پتلی کالی ہے نور کا وہ چشمہ، اور آنکھ کی سفیدی ہے نور سے وہ خالی۔ بادشاہ سلامت کستوری کو دیکھیے کتنی مہنگی ہوتی، جیسے کستوری ہے ویسے میں کالی ہوں، روئی کی کوئی حیثیت نہیں ہے کستوری کے مقابلے، اور کالی جو پتلی ہے اسی میں نور ہوتا ہے، جو سفیدی ہوتی وہ نور سے خالی ہوتی ہے۔ مجھ کو گوری پر فضیلت ہے اور مجھ سے بڑھ کر کے یہ گوری ہو نہیں سکتی۔ گوری کھڑی کھڑی دیکھ رہی تھی، کہا کہ اگر اس کو موقع دیں گے یہ بازی لے کر کے چلی جائے گی۔ اس نے ایک مصرع کہا کاغذ سفید ہے قرآن پاک والے، جھٹ سے کالی نے کہا اور ان پہ جو لکھے ہیں قرآن کے حرف کالے۔ اگلا مصرع اگلی لڑکی نے پیش کیا رخ مصطفیٰ ہے روشن دانتوں میں ہے اجالا، کالی نے کہا اور زلف ان کی کالی کملی کا رنگ کالا۔ بادشاہ وزیر سے کہا کہ لڑکیوں میں کیا ہو رہا ہے؟ کہا حضور رگڑا اور جھگڑا ختم ہو کر کے اب مشاعرہ چل رہا ہے۔ کہا کیا کرنا چاہیے؟ کہا تھوڑا سا صبر کر لیجئے، بخیرا تو آپ ہی نے کھڑا کیا، دیکھیے اونٹ کس کروٹ پہ بیٹھتا ہے۔ تو گوری لڑکی نے بادشاہ کو بڑے پیار سے مخاطب کیا انصاف کیجئے گا کچھ سوچئے گا پیارے، سورج سفید روشن تارے سفید سارے۔ بادشاہ سلامت سورج کو دیکھیے میری طرح گورا، چاند کو دیکھیے میری طرح گورا، ستارے کو دیکھیے میری طرح گورے، مجھ کو فضیلت ہے۔ جھٹ سے کالی نے کہا انصاف کیجئے گا ہے آپ عقل والے، کالا غلاف کعبہ حضرت بلال کالے۔ بادشاہ سر گاڑ کر کے بیٹھ گیا، اس کا سر چکرا گیا، اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ وزیر نے کہا حضور دونوں کو نوکری دے دیجئے ورنہ قیامت کی صبح تک مشاعرہ جاری رہے گا۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، بے شعور ہے، حسن معاشرت میں سراسر فطور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، بے شک قصور ہے۔ آپ نے میرا دل خوش کر دیا، میں آپ کے بوڑھے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو آپ کے لیے جنت بنائے، ان کو بھی جنت میں داخل کرے، آپ کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل کرے۔ ماں باپ کے حوالے سے 1 منٹ کا پیغام آپ لوگ سننے کے لیے یہاں سے وہاں تک تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کو خرچہ دیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ موسم خراب ہے،
اور انشاءاللہ جب دعا ہو جائے گی تبھی آپ موسم خراب ہوتا رہے گا، چونکہ اللہ کو ہمارے جلسے پر رحم آیا ہے، اتنا ساتھ دیا ہے، وہ اور تھوڑا سا ساتھ دے گا 1 منٹ کے لیے۔ صرف ایک مثال ہے، ماشاءاللہ یہ ساس کی طرف سے ہے کہ ماں کی طرف سے؟ ماں کی طرف سے، اچھا بعد میں ہم پوچھیں گے، خیر ماشاءاللہ۔ دھیان، ایک مثال بس، سر پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہے جوان، اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں، کوئی گھوٹالا اٹالا ہوا؟ اب بہت بڑا گھوٹالا، گناہ ہو گیا۔ کہ کتنا بڑا؟ کہ آسمان سے بڑا، زمین سے بڑا، عرش سے بڑا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ گھبرانا نہیں ہے، تمہارے ماں باپ زندہ ہے؟ کہا سبحان اللہ، ماں بھی زندہ ہے، باپ بھی زندہ ہے۔ کہا دوڑ کر کے جاؤ، باپ کی داڑھی کو پکڑو، ماں کے پاؤں پکڑو، اپنے گناہ کی معافی کے لیے ماں باپ سے دعا کراؤ۔ تم کو اپنے ماں باپ کا مقام و مرتبہ معلوم نہیں ہے، خدا کے ہاں تمہارے ماں باپ کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ تمہارے ماں باپ نے تمہاری معافی کے لیے زمین پر اگر ہاتھ اٹھا دیا، دعا کر دی، جو گناہ عرش سے بڑا ہے وہ چھوٹا ہو کر کے معاف ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ماں باپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ، مر گئے تو دعائے مغفرت کریں گے انشاءاللہ، ماں باپ کو ماں باپ کہیں گے، ساس سسر کو قبلہ اور کعبہ کہیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ماں باپ ترسے ہے پینے کو پانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی، بڑھیا اور بڑھوا پہ نہیں ہے دھیان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان۔ ماں باپ بھائی بہن کو رلائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، کل تیری اولاد، کل تیری اولاد لے گی پران، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان۔ یہاں پر 2 طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے، ایک اس میں مالدار لوگ ہیں اور اس میں غریب لوگ ہیں۔ اس میں جو سسر ہیں وہ بیچارے غریب ہیں، اور جو داماد ہیں وہ مالدار ہیں، چونکہ انہوں نے شادی میں سسر سے ڈیمانڈ کیا، وہ بیچارہ غریب ہو گیا، یہ مالا مال ہے۔ 2 طرح کے لوگ، ایک مالدار لوگ، ایک غریب لوگ۔ خدا کس پر مہربان ہے، غریب پر یا مالدار پر؟ کس پر غریب، کس پر مہربان زیادہ ہے؟ تو آپ کو سنا رہا ہوں، آپ کا دل بڑا خوش ہوگا۔ جب خدا کے پاس غریب پہنچے گا تو خدا حال کے بارے میں پوچھے گا، کیا حال ہے، خیریت تو ہے؟ اور جب مالدار پہنچے گا خدا کے ہاں تو مال کے بارے میں پوچھے گا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ جب تک حساب نہیں دو گے جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ مالدار سے زیادہ غریب پر مہربان ہے۔ جب غریب آئے گا خدا کے پاس تو وہ اس سے پوچھے گا کہ تمہارے پاس پیسہ نہیں تھا، دنیا میں کہاں سے کھاتے تھے؟ تمہارے پاس پیسہ نہیں تھا، کپڑا کہاں سے پہنتے تھے؟ تمہارے پاس پیسہ نہیں تھا، گھر کہاں سے بنایا؟ تو اس غریب کا جواب ہوگا کہ مالک، میرا پڑوسی تھا، مالدار تھا، اس کو ترس آتا تھا وہ کھلا دیتا تھا، اس کو ترس آتا تھا وہ مالدار تھا، مجھے کپڑا خرید کر کے دے دیتا تھا، اس کو ترس آیا، اس نے جاگیر میں زمین دے دی، گھر مکان بنا دیا، یہ اسی کا کرم ہے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ تم اکیلے جنت میں مت جاؤ، اس مالدار کو ساتھ لے کر کے جاؤ۔ جو دولت اللہ نے غریب کو دی ہے، اللہ نے وہ دولت امیر تک کو نہیں دیا۔ رات میں جو بھات بچ جاتا ہے، صبح کو اس میں پانی ملا کر کے اس کو کھاتے، اس کو پنتا بھات کہتے ہیں۔ رات کا بھات بچ گیا، صبح کو مرچ کو بھون کر کے بھات میں پانی ڈال کر کے پنتا بھات کھا رہا تھا، کہتا تھا سبحان اللہ۔ دوسرا لقمہ اٹھاتا تھا، کہتا تھا الحمدللہ۔ تیسرا لقمہ اٹھاتا تھا، کہتا تھا ماشاءاللہ۔ بغل کا ایک آدمی بولا کہ پنتا بھات کھانے میں بڑا مزہ آ رہا تم کو، ہر لقمہ پر تم سبحان اللہ بول رہے ہو، ماشاءاللہ بول رہے ہو، ہم تو جب تک بریانی نہیں ملتی تب تک ہم ماشاءاللہ نہیں بولتے۔ اگر تم اتنا سبحان اللہ بولو گے، الحمدللہ بولو گے، ماشاءاللہ بولو گے تو نعوذ باللہ خدا کی عادت خراب ہو جائے گی، وہ روز تم کو پنتا بھات ہی کھلائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے جو خدا سے نہیں ملا سسر سے لیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا دیجئے 2-4 آدمی۔ اچھا دیکھیے وہ لوگ بھی ہاتھ اٹھائیں جن کا سسر مر گیا۔
اندھیری رات کا منظر بدل سکو تو چلو، چراغ بن کے جو محفل میں جل سکو تو چلو، لباس جسم بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، لباس جسم بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، کسی غریب کی قسمت بدل سکو تو چلو، کسی غریب کی قسمت بدل سکو تو چلو۔